ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين وجد الحسن والحسين والحمد لله رب العالمين. محترم المقام، لائق عزت پروفیسر شاہد رشید صاحب، ضلعی صدر تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ جیلم، محترم پروفیسر انتہائی قابل عزت پروفیسر محمد سلیم چودھری صاحب، نائب ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن، جملہ قائدین تحریک منہاج القرآن، علماء کرام، ختم مبارک کی ختم چہلم کی مبارک تقریب میں تشریف فرما جملہ حاضرین حاضرات، سامعین و سامعات، خواتین و حضرات، الحمدللہ توفیق الہی سے آج ہم سب ایک بابرکت نشست جو ختم چہلم کے عنوان سے معنون ہے اس میں حاضر ہے۔ محترم المقام طاہر محبوب مصطفی صاحب، محترم المقام مجتبیٰ طارق مصطفی صاحب اور محترم سلطان ایوب مصطفی صاحب، ان بھائیوں کی والد محترمہ مرحومہ مغفورہ جو کچھ ایام قبل اللہ کی بارگاہ میں دنیا کا سفر ختم کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، آج ہم سب اجتماعی طور پر فاتحہ خوانی ان کے ساتھ اظہار تعزیت کرنے کے لیے اور ان کی والد محترمہ کی بخشش اور مغفرت کی اجتماعی سطح پر دعائیہ تقریب میں حاضر ہیں۔ یہ پوری فیملی مجتبیٰ طارق صاحب، طاہر محبوب صاحب اور سلطان ایوب صاحب اور ان کی پوری فیملی یہ دنیا اسلام کا عظیم مشن منہاج القرآن کا حصہ، یہ منہاج فیملی ہے۔ منہاج القرآن کے تمام رفقاء اور وابستگان ان کے دکھ سکھ سانجھے ہوتے ہیں، لہٰذا پوری تحریک دکھ کی اس گھڑی میں ان بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے، اظہار تعزیت بھی کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ جو وقت اس مشن کے اندر ان تینوں بھائیوں کا اور پوری فیملی کا گزرا ہے، اس وقت کو اللہ کریم ان کی والد محترمہ کے لیے عالم برزخ میں اور آخرت میں کامیابیوں کا ذریعہ بنا۔
مرحومہ مغفورہ کی بخشش فرما کر اللہ تعالیٰ ان کو سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کے قدمین شریفین میں جگہ عطا فرما۔ ان کے ختم چلم کے موقع پر خوبصورت محفل پاک کا اہتمام کیا گیا۔ آپ واقعی یقیناً بڑی دیر سے بیٹھے۔ میں اس کی مناسبت سے تھوڑی دیر آپ کے سامنے مطلوبہ آیت کریمہ کے کچھ مضامین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت لمبا چوڑا خطاب نہیں ہوگا، بس مختصر سے وقت میں اس آیت کریمہ کا ایک مضمون آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کثیر تعداد میں بہنیں بھی تشریف فرما ہیں، امید ہے سب احباب اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ یہ قرآن حکیم کی پہلی سورہ ہے جس کا نام ہے سورۃ الفاتحہ، اس کی آیت نمبر 4۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بندے کی زبان سے اعلان کروایا جا رہا ہے کہ بندے اعلان کر اور خدا کی ساری خدائی کو بتا دے کہ تیرا معبود کون ہے اور تیرا مستعان کون ہے۔ بندے نے اعلان کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ آیت کریمہ کے دو حصے ہیں۔ ایک حصے میں یہ واضح کیا گیا کہ ہمارا معبود اللہ ہے، اور دوسرے حصے میں یہ بتایا گیا کہ ہمارا مستعان یعنی جس سے ہم نے مدد طلب کرنی ہے وہ بھی اللہ ہے۔ ہم اس مجلس میں آیت کے صرف پہلے حصے پر گفتگو کریں گے۔ آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس میں فرمایا ایاک نعبد۔ جتنے بیٹھے ہیں اس مجلس کے اندر سب احباب اپنی زبانوں پر اس آیت کریمہ کا ورد جاری کریں۔ بولے ذرا ایاک نعبد، بولے سارے احباب۔ شادی حال میں بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کا ذکر تو ہر جگہ ہوتا ہے۔ یہ ویسے بھی مجلس ختم چہلم کی ہے۔ بولے سارے احباب ذرا ایاک نعبد۔ آپ محسوس کریں گے اس جملے کے اندر تین باتیں ہوئی ہیں۔ سب سے پہلا ذکر ہوا ہے معبود کا، ہم سب نے جس کی عبادت کرنی ہے۔ اس کے بعد ذکر ہوا عبادت گزار کا۔ تیسرے نمبر پر جا کے ذکر ہوا ہے عبادت کا۔ یہ ترتیب ہے اس آیت کریمہ کی۔ پہلے ذکر معبود کا، بعد ازاں ذکر عبادت گزار کا، اس کے بعد ذکر ہوا ہے عبادت کا۔ معبود کا ذکر جس لفظ میں ہوا ہے وہ ہے ایاک۔ یہ کا سے مراد اللہ کی ذات۔ ترجمہ یہ ہوگا ایاک، اے مولا صرف اور صرف تو، صرف اور صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں۔ آگے والا لفظ ہے نعبد، نون سے یہ شروع ہوا ہے لفظ۔ نون کا معنی ہے ہم، گویا اس میں عبادت گزاروں کا ذکر آ گیا۔ آگے پھر تین حروف رہ جاتے ہیں، عین، بال، دال، عبادہ، اس کا معنی ہے عبادت۔ تو سب سے پہلے ذکر ہے معبود کا، پھر عبادت گزاروں کا، پھر عبادت کا۔
اس نظم کے ذریعے اصل میں بتانا یہ مقصود ہے قرآن پڑھنے والوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو، مومنین کو، مسلمین کو بتانا یہ مقصود ہے کہ اے عبادت گزارو، اپنی عبادت کو بھی ذرا سائڈ پہ رکھ دو، اپنے آپ کو بھی ذرا سائڈ پہ کر دو، سب سے پہلے اپنی توجہ کا مرکز، اپنی فکر کا، اپنی سوچ کا، اپنے خیالات کا، اپنے دھیان کا مرکز و محور سب سے پہلے ایاک، اللہ کی ذات کو بنا، اپنے آپ کو بھی درمیان سے نکال، اپنی عبادت کو بھی درمیان سے نکال۔ اے عبادت گزار، اے بندے، سب سے پہلے اپنی سوچ کا مرکز اللہ کی ذات کو، اپنے خیالات کا، تصورات کا مرکز و محور اللہ کی ذات کو، یہ سب سے پہلے درس یہ دیا جا رہا۔ اور اگر سوچوں کا، خیالات کا، تصورات کا مرکز اللہ کی ذات ہو جائے، پھر اللہ اس بندے کو نفع اور نقصان سے ماورا کر دیتا ہے۔ ہماری زندگی میں شکوے اس لیے ختم نہیں ہوتے، کسی کی زبان یہ شکوے کرتے ہوئے نظر آتی ہے کہ کاروبار صحیح نہیں چل رہا، کسی کی زبان یہ شکوے کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ بیماریاں بیماریاں، کوئی کچھ شکوے کرتا ہے، کوئی شکوے کرتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو دولت کے نشے میں یوں مست ہیں کہ ان کو نہ اپنے مبدا کی خبر، نہ منتہا کی خبر، نہ خالق کی خبر، نہ آئے کدھر سے اس کی خبر، جانا کدھر ہے نہ اس کی خبر۔ یہ کیفیت تب بنتی ہے غمی خوشی میں رب کو بھول جانا، غمی میں شکوے کرنا اور خوشیوں میں سرکش ہو جانا۔ یہ کو تھوڑا ہلکا کر دیں۔ وہ غمی اور مشکلات کے اندر بے صبری، غمی اور مشکلات کے اندر شکوے، اور خوشی کے اندر دولت کے نشے میں آ کے اللہ سے سرکش ہو جائے۔ یہ کیفیت تب عملی زندگی کا حصہ بنتی ہے جب بندے کا خیال یا غمی کی طرف جائے یا خوشی کی طرف جائے۔ اس آیت کریمہ میں قرآن کے آغاز میں یہ کہا جا رہا، ایاک، اے بندے اپنی سوچ کو دنیا کے گورکھ دندوں سے نکال، اپنے آپ، اپنے وجود کو بھی سائڈ پہ کر۔ سب سے پہلے اپنی توجہ کا، اپنی سوچ کا، اپنے دھیان کا، خیالات کا مرکز و محور ایاک، اپنے مالک کی ذات کو بنا۔ اگر خیالات کا، توجہ کا، دھیان کا، سوچوں کا مرکز رب کی ذات بن جائے تو بندے پہ مشکلات کے آرے چلتے رہے یا بندے پر کروڑوں اربوں کا روپے کی شکل میں بارش ہوتی پھرے، بندہ غمی خوشی دونوں حالت میں ایک ہی کیفیت میں رہتا ہے۔ وہ کیفیت ہے رب کا خیال، وہ ہے رب کا دھیان۔ نہ پھر زبان پہ بے صبری کے ساتھ شکوے آتے اور نہ پھر بندہ دولت کی ریل پھر میں رب سے باغی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کے خیالات کا، توجہات کا مرکز و محور رب کی ذات بن جاتی ہے۔ پھر گھاٹے بھی گھاٹے نہیں رہتے۔ کبھی آپ اس بات کو سمجھنا ہو تو آپ کے سامنے مثال پیش کرتا ہوں سورہ یوسف کی۔ سورہ یوسف میں آپ کبھی پڑھیں، بڑا لمبا قصہ ہے وہ سارا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جب گھروں میں اپنے بچیوں کی تربیت کرتے ہیں، بچیوں کی، تو ان کی تربیت کا آغاز سورہ یوسف سے کریں۔ سورہ یوسف کا بے شمار اس کے رزلٹ ہے، مگر اس کا جو کلائمیکس ہے، اس کا جو نچوڑ ہے، وہ ہے کردار کی پاکیزگی، لنگوٹے کی پاکیزگی۔ تو کہتے ہیں بچے اور بچیوں کو ترجمے کے ساتھ سورہ یوسف پڑھائیں۔ اس سورہ یوسف کا ایک جز آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا جب عاشق ہو گئی اور دل دے بیٹھی، جس گلی گزاری سے گزرتی تو عورتیں تانے دیتی، زلیخا
یہ تو نے گھر میں کام کاج کرنے کے لیے غلام خریدا تھا، تو اس سے محبت کر بیٹھی۔ تو حضرت زلیخا پریشان ہو گئی کہ عورتوں کے تانے مجھے جینے کا نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کسی بزرگ سے صلاح کی، کسی بزرگ سے مشورہ مانگا کہ ان کے تانوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس بزرگ نے، اس سیانے نے یہ مشورہ دیا کہ ان کے تانوں سے بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے، جو حسن تیری آنکھوں نے دیکھا وہ حسن تھوڑا سا انہیں بھی دکھا دے، انہیں سمجھ آ جائے گی کہ یوسف کا حسن ہے ہی ایسا۔ ان کی بات سمجھ میں آ گئی۔ حضرت زلیخا یوسف علیہ السلام کے قدموں پہ گر گئی، عرض کرتی ہیں آپ دل کے بڑے لطیف ہیں، کریم ہیں، میری عزت داؤ پہ لگ رہی ہے، آپ سے ایک التجا ہے کہ میں زنان مصر کو جمع کرتی، آپ ایک دفعہ ان کے سامنے سے اپنے چہرے سے نقاب پلٹ کے گزر جائیں۔ یوسف علیہ السلام مان گئے۔ زلیخا نے زنان مصر کو جمع کر لیا، کھانے کی دعوت دی، کھانا کھا چکی، ان کو پھل دیے، چھریاں پکڑا دی اور کہا یہ پھل اس وقت کاٹ کے کھانے ہیں جب تمہارے سامنے سے حضرت یوسف گزریں گے۔ انہوں نے پھل پکڑ لیے، چھریاں تیار ہے کاٹنے کے لیے۔ اسی دوران حضرت یوسف سامنے سے گزرے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے چہرے سے نقاب پلٹا، حسن یوسف کی جھلک پڑی، ادھر ان کے ہاتھ کیونکہ تیار تھے پھل کاٹنے کے لیے، ادھر حسن یوسف کی جھلک پڑ گئی، بس پھل گر گئے اور چھریاں پھلوں کی بجائے ہاتھوں پہ چل گئی۔ قرآن فرماتا ہے قطعنا ایدیہن، پھلوں کی بجائے ہاتھ کٹ گئے، اور زبان حال سے کہتی ہے ہاشا للہ ما ھذا بشرا، خدا کی قسم اے زلیخا، گزرنے والا انسان محسوس نہیں ہوتا، یوں لگتا ہے کہ گزرنے والا ایک نور کا پیکر ہے۔ ان کو ہاتھ کٹنے کا احساس نہیں ہوا۔ بات جو بتانا مقصد ہے کہ ان کے ہاتھ کٹ گئے، مگر یہ نہیں محسوس ہوا کہ ان کے ہاتھوں کے ساتھ ہوا کیا۔ کبھی یہ اپنے ساتھ تجربہ کر کے دیکھ لیں، چھریاں پڑی ہوں گی آپ کے سامنے۔ ہماری پوری یکسوئی کا عالم تو یہ ہے کہ اب ہم نیند بھی یکسوئی سے نہیں کرتے۔ نیند میں بھی اگر سوئے ہوئے ہوں تو چہرے پہ مچھر بیٹھ جائے تو سوتے ہوئے بھی ہم اس مچھر کو چہرے سے اڑاتے ہیں، ہٹاتے ہیں۔ ہماری یکسوئی تو یہ ہے۔ ادھر یکسوئی کا یہ عالم یہ تھا کہ پوری توجہ ان زنان مصر کی حسن یوسف پہ مرکوز ہو گئی، ہاتھ کٹنے کا احساس بھی نہیں ہوا۔ ساری توجہ کا مرکز و محور یوسف علیہ السلام کا حسن بن گیا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں یہ حسن یوسفی ہے تو حسن مصطفی کا عالم کیا ہوگا، حسین کے بابا کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ اس سے بھی اگر اوپر چلے جائیں، یہ حسن تو پیغمبروں کا ہے، یہ حسن انبیاء کا ہے، یہ حسن رسولوں کا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ان نبیوں کو بنانے والے رب کے حسن کا عالم کیا ہو۔ اس کی ایک جھلک دیکھنی ہو تو کربلا معلیٰ کی سرزمین پہ چلے جا۔ امام علی مقام جنہوں نے اپنے بابا جان سے، نانا جان سے بچپن میں یہ سن لیا تھا کہ میں کربلا کی سرزمین پر شہید ہو جاؤں گا، وہ یہ بھی سن رکھا تھا کہ جب کوئی شہید ہوتا ہے اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، رب تعالیٰ اس شہید کو اپنے حسن کا نظارہ بے نقاب دکھاتا۔ یہ بھی سن رکھا تھا۔ اب اندازہ لگائیں پھر وہ رب کا حسن کشا کشا امام علی مقام کو کربلا کی سرزمین پہ دے۔ اب یزید کی طرف سے، یزید کے لشکر کی طرف سے بے شمار آفر ہے کہ آپ صرف ہماری بیعت ہی کرنی ہے، ہماری بیعت کر دیں، فلاں علاقے کی آپ کو بادشاہت بھی دیں گے، آپ کو مال و دولت بھی دیں گے، مگر جس حسین کی آنکھیں بیتاب ہو، جس حسین کی آنکھیں منتظر ہو کہ کب میری شہادت ہو اور اللہ کا نکھرا میری آنکھیں اس کی زیارت کر سکے، ارے جس حسین کی آنکھیں
رب کا حسن دیکھنے کے لیے بےتاب ہو، وہ حسین کب اس دنیا کتی کی طرف توجہ کر سکتا؟ تو جن لوگوں کی سوچوں کا مرکز و محور رب کا حسن بن جاتا، وہ اس دنیا کی مال و متاع کو ٹھوکر مار دیتے ہیں۔ ان کی ساری توجہ اور دھیان اور خیالات کا مرکز و محور رب کی ذات ہوتی ہے، اور یہ بندگی کا کلائمیکس ہے۔ بولے یہ بندگی کا کیا ہے؟ نتیجہ ہے، ریزلٹ ہے۔ آپ نے یہ ساری زندگی یہ بات سنی ہوگی، یہ ماؤں بہنوں کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، وہ ذرا توجہ سے سنیں۔ آقا علیہ السلام کی لخت جگر مصطفیٰ سید کائنات فاطمہ الزہرا علیہ السلام نماز عشاء کے بعد جب نوافل کے لیے مصلی پہ آتی تو دو نفلوں کی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ اتنا طویل ہو جاتا کہ جب صبح حضرت بلال کی آواز آتی اذان کی تو اس وقت شکوہ کرتی کہ باری تعالیٰ تیری رات کے دامن میں کبھی بھی اتنی وسعت نہیں ہوگی کہ تیرے محبوب کی بیٹی کا ایک سجدہ ہی مکمل ہو جائے، اتنا طویل سجدہ کر۔ اس پہ سوالیہ نشان لگائیں، آپ پوچھیں کیوں یہ پاسبل ہے ایسا؟ چلیں آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ آج رات خواتین بھی ہیں، مرد آپ سارے سن رہے ہیں بات کو، آج رات کریں تجربہ، جائیں مصلی رب کے حضور سجدہ کریں، لمبا کریں، کوئی 5 منٹ کر لے گا، کوئی 10 منٹ، کوئی آدھا گھنٹہ، تھک جائیں گے آپ، ہو سکتا ہے کوئی نیند ادھر ہی وہ سو جائے۔ یعنی ہماری یہ فزیکلی پوزیشن یہ ہے کہ ہم اتنا لمبا سجدہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کیا اور ساری زندگی کا معمول ہے۔ انہوں نے کیسے کیا؟ اس سوال کا میرے ذہن میں ایک ہی جواب آیا ہے، کسی اور کے ذہن میں ہو تو ہمیں بھی بتا۔ اس سوال کا صرف ایک ہی جواب ہے، وہ یہ ہے جیسے بلا تشبیہ و بلا مثال آپ بازار سے گزر رہے ہوں، کپڑے کی دکان کے سامنے سے جوتے لینے ہیں یا کوئی اور چیز لینی ہے، وہ خواتین ہیں مرد ہیں، کسی کو کوئی سوٹ پسند آ گیا، کوئی ایسی چیز پسند آئی، آپ اس کو دیکھنے میں مستغرق ہو گئی، دیکھتے دیکھتے ساتھ کسی نے کہا کہ جانا نہیں ہے، تو تب ہوش آئی کہ وہ ہم نے تو ادھر جانا تھا، اصل میں یہ چیز ہی ایسی ہے، اس کو دیکھنے میں میں مصروف ہو گیا۔ تو جب کوئی ایسی عجیب شے، کوئی عجیب ہوش آنکھوں کے سامنے آ جائے، پھر وقت بیتنے کا پتہ ہی کو نہیں چلتا۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا علیہ السلام جب آپ سجدے میں جاتی، رب کی انوار و تجلیات بے نقاب ہو کے سامنے آ جاتے، ساری رات رب کی انوار و تجلیات تکتے تکتے ساری رات ایک ہی سجدے میں گزر جاتی۔ پتہ تب چلتا کہ رات گزر گئی ہے جب حضرت بلال کی اذان کی آواز آتی تھی۔ یہ ان کی سوچ اور فکر کا مرکز کا عالم یہ تھا کہ ان کی فکر اور سوچ کا مرکز و محور صرف رب کی ذات تھی۔ ہم روتے شکوے اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے اس سبق کو کبھی عملی زندگی میں داخل ہی نہیں ہونے دی۔ وہ بتائیں تو صحیح کہ کیا ساری زندگی سننا ہی سننا یا کبھی عمل بھی کریں؟ یہ چیز جو ہے یہ بندگی کا کلائمیکس ہے۔ اللہ نے پیدا ہی انسان کو بندگی کے لیے کیا۔ یہ دیکھیں یہ میرے سامنے موبائل پڑا ہوا ہے، ادھر دیکھیں سارے، یہ موبائل آپ کے پاس بھی۔ اس موبائل کا بنیادی مقصد ہے کال کرنا، کال سننا، کال کرنا، بنیادی مقصد یہ ہے۔ جو بزرگ حضرات بیٹھے ہیں انہیں اس چیز کا علم ہوگا کہ پہلے جب یہ موبائل نہیں ہوتا تھا، ہم نے تو آرمی والوں کے پاس دیکھا ہے، بارڈر کا ہمارا علاقہ ہے تو ہم نے وہ اس طرح کے فون ہوتے تھے، اس طرح اس کو گھماتے تھے ایسے۔ تھوڑی سی اس میں ترقی ہوئی تو وہ غراری نما جو ایسے وہ ڈائل کرتے تھے وہ آ گئے۔ تھوڑی سی اور ترقی ہوئی تو بٹنوں والا آ گیا، اور وہ صرف اس سے کال کرتے تھے۔ ٹیکنالوجی نے ترقی کی تو موبائل آ گیا، پہلے میرے خیال میں وہ 3310 آیا، اس میں یہ سہولت ہوئی کہ آپ SMS میسج لکھ کے بھی آپ بھیج سکتے ہیں۔ اور ترقی ہوئی تو کہا کہ اب آپ تصویر بھی ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں بندہ چاہے جہاں بھی بیٹھا ہوگا بھیج سکتے ہیں۔ اور ترقی ہوئی تھوڑی سی، کہا وائس میسج بھیج دیا آپ ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں، چاہے بندہ امریکہ بیٹھا۔
اور ترقی ہوئی تو کہا کہ ویڈیو بھی بھیج سکتے ہیں. اب اس وقت جس میں ہم بیٹھے ہیں اتنی ترقی ہوئی کہ آپ کے سارے بینک اس موبائل کے اندر ہیں. HBL, UBL, نیشنل, سب بینک اس میں. ٹرانزیکشن آپ یہاں سے بینک میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں, یہاں سے کریں. ایزی پیسے کی سہولت, بجلی کا بل آپ یہاں سے جمع کروائیں. دنیا کی کوئی لائبریری یہاں آپ کھول لیں. وہ بڑے بڑے ویڈیو کیمرے ختم ہو گئے, اس سے ویڈیو بنا. ٹارچ پہلے ہوتی تھی, ٹارچ ختم ہو گئی, ٹارچ بھی اس میں آ گئی. ٹیپ ختم ہو گئی, ٹیپ اس میں آ گئی. VCR, LCD ختم ہو گئی, وہ اس میں آ گئی. یعنی ایک ہی وقت میں آپ درجنوں کام اپنے موبائل کے اوپر کر سکتے ہیں. درجنوں آپ ویب سائٹ کھول سکتے ہیں. درجنوں آپ کام کر رہے ہوں, ویب سائٹ کھولی ہوں, لیکن اس وقت اگر آ جائے کال تو موبائل کہتا ہے باقی سارے فنکشن بند کر دے گا. وہ کہتا ہے میرا بنیادی مقصد تو کال کروانا ہے, تو پہلے کال سن لو. اس نے اپنا بنیادی مقصد نہیں بھولا. انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے اللہ کی بندگی. بولے کیا مقصد ہے اللہ کی؟ باقی یہ کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا شادیاں بیاہ یہ مکانات خوشیاں یہ جاہو منصب نوکریاں ملازمت دکانداری یہ سب کچھ ثانوی چیز ہے. انسان کی بنیادی مقصد جو تخلیق کا ہے وہ ہے اللہ کی بندگی, اللہ کی عبادت. جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ کی بارگاہ سے یہ پکارا آ جائے تو فرمایا اس وقت سب کام چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا دیا. یہ بندگی ہی انسان کی زندگی کا کلائمیکس ہے. ہر لمحہ ہر سانس اللہ کی بندگی میں گزرے تب جا کے بندہ اپنے مقصد تخلیق کو پورا کرتا ہے. اور ایسا پاسبل نہیں ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا رہے, ہر وقت نماز پڑھتا رہے. یہ ممکن ہے نہیں, اور بھی تو کام کرنے ہیں. لیکن ادھر یہ بھی فرمایا جا رہا ہے ایاک نعبد, تمہارا ہر لمحہ عبادت کے اندر گزرنا چاہیے. یہ وہ راز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ راز اگر زندگی کا حصہ بن جائے تو لکھا جائے گا رب کی بارگاہ میں کہ یہ ایک ایک لمحہ انہوں نے میری عبادت میں گزارا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ راز یہ ہے ایاک, اٹھتے بیٹھتے خیال اللہ کی طرف چلا جائے. بولے کس کی طرف چلا جائے؟ آپ میرج ہال میں بیٹھے ہیں یا بازار میں, آپ شادی کی کسی تقریب میں ہیں یا کسی ختم کی تقریب میں, جہاں بھی ہیں آپ بستے زمین پر ہیں, خیال آپ کا عرش پر ہو. لکھا جائے گا کہ ہر لمحہ عبادت کرتے رہے. بات یہ سنا کے میں گفتگو ختم کر رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں آتا, وہ جب طور پہ جاتے ایک دن رستے میں جنگل کے قریب دیکھا ایک چرواہا بیٹھا ہوا, آجڑی مال مویشی چرانے والا. تو آپ جب اس کے قریب سے گزرے تو اس کی کوئی عجیب غریب الفاظ آپ کے کانوں میں پڑے. وہ اپنی مستی میں بیٹھا تھا اور رب سے باتیں کر رہا تھا. اور پتہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ باری تعالیٰ تو کبھی ٹائم نکال میرے گھر میں آ. یہ باتیں کر رہا ہے اللہ سے کہ مولا کبھی وقت نکال میرے گھر میں آ. تو میرے گھر میں آئے گا, میں تجھے نہلاؤں گا دھلاؤں گا کپڑے پہناؤں گا کھانا کھلاؤں گا بنا سوار کے تجھے سامنے بٹھاؤں گا, پھر تو میرے ساتھ باتیں کرے گا میں تیرے ساتھ باتیں کروں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو روکا, فرمایا نہیں یہ باتیں اس کے شایان شان نہیں. وہ بیچارہ ڈر گیا کہ میں نے پتہ نہیں کو بہت سارا گناہ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام اتنی بات کر کے چلے گئے طور پہ. جب وہاں گئے تو رب تعالیٰ نے جب کلام کا آغاز کیا تو کلام کا آغاز یہاں سے کیا. فرمایا موسیٰ رستے میں ایک میرا پیارا بیٹھا ہوا تھا, اسے ڈرا آئے ناراض کر آئے. عرض کیا مولا یوں وہ تیرا پیارا ہے؟ وہ تو یہ جو پھٹ گئی ہے تقسیم ہو گئی ہے دنیا کے گورکھ دندوں میں, اور خیالات میں ناپاکی ہے پلیتی ہے پراگندہ ہو گئے خیالات. ان خیالات کو اللہ پاک کے تصورات کے ساتھ پاک کر دیا جائے. اور آخر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں, ہمارے بھائی مجتبیٰ صاحب, مجتبیٰ طارق, طاہر محبوب صاحب, سلطان ایوب صاحب, ان بھائیوں کی ڈھارس بنانے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں, یہ بات کر رہا ہوں.
یہ بات آج میں نے آپ کو ان کی والدہ محترمہ کے ختم چیلم کے موقع پر سنائی ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ان کی والدہ محترمہ کو سیدہ کائنات کے قدمین شریفین میں جگہ عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، ضروری نہیں ہوتا کہ ماں کا تعلق بہت بڑی کسی سیاسی پارٹی سے ہو تو پھر اس طرح کی مجالس کا اہتمام کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ماں برکلے کی پڑھی ہو، ماں آکسفورڈ کی فارغ ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ماں سوسائٹی کے اندر ایک قد کاٹ کی وہ شخصیت کی حامل ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ جیسے گلاب کا پھول ہے نا، عربی کے اندر اس کو کہتے ہیں وردہ، انگلش میں کہتے ہیں روز، اور ہماری اپنی زبان میں کہتے ہیں گلاب دا پھول۔ تو گلاب کے پھول، گلاب کا پھول مختلف زبانوں میں جا کے اس کا نام بدل گیا، لیکن نام بدلنے سے اس کی خوشبو میں فرق نہیں آیا، اس کی خوشبو ایسے ہی ہے۔ تو میں جو بات کرنا چاہتا ہوں بالکل اسی طرح ماں وقت کے نبی کی ہو، وقت کے بادشاہ کی ہو، یا مجتبی دارہ کی ہو، یا دیاری لگانے والے مزدور کی ہو، ہر ایک کے لیے ماں کا وجود لائق احترام ہوتا ہے۔ کہنے اور سننے کو یہی نظر آتا ہے کہ کسی کا بیٹا وزیر بن جائے کہتے ہیں بڑی ترقی کر لی، مربے خرید لے تو کہتے ہیں بڑی ترقی ہو گئی، ڈالر پیسے روپیے کما لے، یورو کما لے، کہتے ہیں بڑی ترقی ہو گئی۔ مگر خدا لگتی بات یہ ہے، وزارت، صدارت، جاہو منصب، ڈالر، پاؤنڈ، مربے، فیکٹریاں، یہ سب چیزیں مل کے بھی بوڑھی ماں کے کمزور لبوں سے نکلنے والی دعا کا بدل نہیں بن سکتی۔ خدا اگر دل بینا دے، جب ماں اوپلے تھاپتی ہے، اوپلے کہتے ہیں تھاپیاں تھاپنا، جانوروں کے گوبر کی تھاپیاں بنائی جاتی، اس کو کہتے ہیں اوپلے۔ جب ماں اوپلے تھاپتی ہے، اس وقت اگر نماز ظہر عصر جو بھی ہے اس کا ٹائم ہو جائے تو پھر ہاتھ دھو کے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتی ہے۔ لیکن ماں اوپلے تھاپ رہی اور کانوں میں کوئی آ کر کہہ دے کہ تیرا طاہر محبوب بیمار ہو گیا، تیرا مجتبی طارق بیمار ہے، تیرا سلطان ایوب بیمار ہو گیا، تو اس وقت اس کی ممتا تڑپتی ہے اور بے ساختہ کہتی ہے مولا میرے بچوں کی خیر۔ اس وقت اس کو ہاتھ دھونے کا کوئی خبر نہیں رہتی کہ ہاتھ بھی دھونے۔ رب بھی آگے سے نہیں کہتا کہ تو نے ہاتھ دھو کے دعا نہیں کی، نہیں، رب صرف اس کی تڑپتی ہوئی ممتا کو دیکھتا ہے، اس کے بچوں کی مبرم تقدیر کو بھی رب بدل کے رکھ دیتا۔ اور جب ماں کے سر کا گندا دوپٹہ بچے کے سر پہ آ جائے، ہمیں تو گھن آتی ہے کہ اماں کے سر کا دوپٹہ ہے تو پسینے کی گھن آ رہی، مگر خدا لگتی بات یہ ہے وہ دوپٹہ ماں کے سر کا صرف دوپٹہ نہیں ہوتا، در حقیقت رب کی رحمتوں کے بادلوں کا سایہ ہوتا۔ کوئی شخص سمندر کے پاتال تک تو جا سکتا ہے، مگر ماں کو کتنا پیار ہے اپنے بچوں سے، اس پیار کی پاتال تک کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا۔ پتے گننا آسان ہے، بال گننا آسان ہے، مگر ماں کے پیار کا شمار نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے اور رنگزیب عالمگیر کی ماں دنیا سے گئی، دفنا کے تیسرے چوتھے دن بعد جب تخت پہ بیٹھا تو روتا ہوا نیچے آ گیا۔ یہ وہ بادشاہ ہے جس کے پاس کسی شے کی کمی نہیں تھی، اور جب تخت سے روتا ہوا نیچے اترا تو کہتا ہے آج یوں لگ رہا ہے جیسے ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرا۔ ماں سایہ ہے، اور سائے کا اس وقت تک پتہ نہیں چلتا کہ اس کی اہمیت کیا ہے جب تک سایہ ہٹایا نہ جائے۔ بتیرا بندے کو کہتے رہے کہ بڑی دھوپ ہے، بڑی دھوپ ہے، مگر وہ تو سائے میں کھڑا، اسے کیا پتا ہے کہ سائے کی اہمیت کیا ہے۔ جب سایہ ختم ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی ماما ٹھنڈیاں چھاتی تھی۔ میں یہ الفاظ ہی نہیں کہہ رہا، میری تو اپنی ماں دنیا سے گئی، ماں واقعی ٹھنڈی چھاں ہے۔ ماں وہ رشتہ ہے جس کا کوئی بدل نہیں دنیا میں۔ محمد علی جوہر ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے، انہوں نے کہا تھا لوگوں عرش والے رب کا اس فرش والی مخلوق کو سب سے بہترین تحفہ ماں کا وجود ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے ایک جملہ لکھا، کہتے ہیں گلاب کا پھول اور ماں کا چہرہ، میں فرق ہی نہیں کر سکتا کہ ماں کا چہرہ کون سا ہے اور گلاب کا پھول کون سا ہے۔
بڑے لوگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں اور میرے آقا سے بڑا کوئی بھی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تو جنت بھی ماں کے قدموں میں رکھی ہوئی، جنت کی طلب میں در در بھٹکنے والوں اللہ نے جنت ماں کے قدموں میں رکھی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ اولادیں جو آج اپنے والدین کا ادب، احترام، تقریب اور فرما برداری کر کے ان کی فرما برداری کے ذریعے اللہ کی رضا کو پا۔ آج والدین یہی شکوے کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارا کہا نہیں مانتی، ہمیں بتا کے گھر سے باہر نہیں جاتے۔ تو اے وہ لوگ جو مجلس میں بیٹھے ہیں جن کی مائیں زندہ ہیں، یہ دوبارہ آپ کو آوازیں میسر نہیں ہوگی۔ میری روٹین سب کو پتہ ہے، پروفیسر سلیم صاحب یہ سارے احباب جانتے ہیں، میں ہر روز رات کو 1-2 بجے گھر جاتا ہوں، ہر روز میری روٹین یہ ہے۔ تو جب والدہ صاحبہ زندہ، ہم بے جی کہتے تھے انہیں، بے جی میری امی تھی، تو جب میں جاتا اس وقت تک نہیں سوتی تھی جب تک میں گھر نہیں چلا جاتا تھا۔ آج دروازے پہ 5 بار دستک دینا پڑتی ہے کہ دروازہ کھولنے میں آگے ہوں بھائی۔ یہ لاڈ پیار صرف ماں سے ملتے ہیں۔ آئیں جن کی زندہ ہیں وہ فرما برداری کر کے جنت کی دہلیز تک پہنچے، اور جن کی دنیا سے چلی گئی ہیں اسلام نے ان کے ساتھ بھی کوئی رشتہ کمزور نہیں کیا، توڑا نہیں ہے۔ وہ کوئی اور دین اور مذہب ہوں گے جو جانے والوں کا پچھلے والوں کے ساتھ رشتہ کمزور کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ مصطفیٰ کا دین ہے، یہ آقا کا دین ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر جمعہ کو جو اولاد اپنے والدین کی قبر کی جسٹ زیارت کرتی ہے، تو فرمایا ماں باپ کی قبر کی جسٹ زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ زندگی کی خطاؤں پر معافی کا قلم پھیر دیتا ہے۔ اور جو لوگ اپنے کریکٹر کے ذریعے، کردار کے ذریعے اپنے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں، ان کا کریکٹر اور کردار بھی ہر روز قبر کے اندر والدین کو بتایا جاتا ہے کہ جو اولاد پیچھے چھوڑ آئے ہیں وہ یہ کام کر رہی ہے۔ اگر تو اچھے کام ہوں ان کی اچھے کاموں کو صدقہ جاریہ بنا دیا جاتا ہے، اور اگر برے کام ہوں تو ان کے والدین قبر کے اندر بھی بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ رشتہ ہی ایسا ہے۔ آئیں اس مقام پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو زبان سے باتیں نکلی ہیں اگر بارگاہ الوہیت میں قبول ہو گئی حضور علیہ السلام کے توسل سے، تو پھر اس کا اجر و ثواب محترم طاہر محبوب مصطفی صاحب، مجتبیٰ طارق مصطفی صاحب، سلطان ایوب مصطفی صاحب، ان کی والدہ محترمہ مرحومہ کی روح کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے، جنتوں میں مقام علیین عطا فرمائے، لاکھوں کروڑوں رحمتوں کا نزول ان کی قبر پر فرمائے، اور روز حشر سیدہ کائنات فاطمہ زہرا علیہ السلام کے شفاعت کے جھنڈے تلے ان کو جگہ عطا فرمائے۔ والسلام وما علیہ الا البلاغ المبین۔ جتنے احباب بیٹھے ہیں آپ بھی 1 دفعہ الحمد شریف پڑھیں، 3 دفعہ خورشید پڑھیں، اپنا حصہ ختم پاک میں شامل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، مالک یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار یا مالک الملک یا ارحم الراحمین یا احکم الحاکمین یا رب مصطفیٰ، ہماری عاجزانہ کوشش و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آج کی اس محفل پاک میں جو قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کی گئی، سورۃ الفاتحہ کا جو درس شامل ہوا، بہت ایمان افروز طریقے سے پرسوز آواز میں عصمت اللہ قادری صاحب نے جو قرآن حکیم کا ختم پڑھا ہے، اور جو میرے مل کی گئی ہے کلام، جو مہمانوں کی ضیافت کا اہتمام کیا گیا، اس تمام عاجزانہ کوشش و کاوش کو اے میرے مالک تو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اس کے بدلے میں جو تیری بارگاہ سے اجر ملا ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ادباً پیش کرتے ہیں، میرے مالک قبول فرما۔
باری تعالیٰ اس کو اجر ثواب حضور السلام کے توسل سے تمام انبیاء کرام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد، سیدہ کائنات فاطمہ زہرا علیہ السلام، مولا علی شیر خدا حسنین کریمین، عائشہ پاک امہات المومنین، تمام خلفائے راشدین، جمیع صحابہ کرام و صحابیات، حضور علیہ السلام کی امت کے تمام اولیاء کرام، ائمہ کرام، بالخصوص سیدنا عبد القادر جیلانی 11ویں والے سرکار، بالخصوص حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام نفوس قدسیہ کو پیش کرتے ہیں میرے مالک قبول فرما۔ اے میرے مالک تیری بارگاہ میں گزارش ہے، میرے آقا کی جتنی کلمہ گو امت دنیا سے جا چکی ہے ان سب کے لیے دعا ہے، ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ بالخصوص آج کے اس کل ختم پاک کا اجر و ثواب محترم مجتبیٰ طارق صاحب کی والد محترمہ مرحومہ مغفورہ، ان کی روح کو پیش کرتے ہیں، میرے مالک ان کی بخشش فرما کر جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبر کی منازل کو آسان فرما، ان کی قبر کی کیفیت کو حضور علیہ السلام کی نور معرفت کے ساتھ روشن اور منور فرما۔ سیدہ کائنات فاطمہ زہرا علیہ السلام کے قدمین شریفین میں امہات المومنین اور تمام اہل بیت اطہار کی بیویاں، ان کی کنیزوں میں ان کو شامل فرما۔ میں میرے مالک جتنے لوگ آج ختم چیلم میں تشریف لائے، اس وقت ان تمام بھائیوں کے دکھ میں جو لوگ شریک ہوئے ہیں، جتنی مائیں بہنیں آئیں، جتنے خواتین و حضرات، بھائی مرد حضرات، بزرگ حضرات، بچے نوجوان، علماء کرام، ائمہ کرام، جتنے لوگ تشریف لائے ہیں، مولا سب کے دعا مانگنے کو ان کی والدہ محترمہ کے حق میں درجات کی بلندی کے لیے قبول فرما۔ جو لوگ دعا کے لیے تشریف لائے، قدم قدم پہ ان کو ایمان کی بہاریں عطا فرما۔ جو ان بھائیوں نے مل کر اپنے والدہ کی زندگی میں خدمت کی ہے، باری تعالیٰ اس خدمت کا صلہ تو ان سب کو اپنی رضا کی شکل میں عطا فرما۔ ان کی والدہ محترمہ کو روز قیامت حضور علیہ السلام کے شفاعت عظمیٰ کی خیرات عطا فرما۔ سب بھائیوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما۔ ہم سب کی دعا ان کی فیملی کے حق میں برکات کے لیے اور خیر و برکت کے لیے قبول و منظور فرما۔ اے میرے مولا، انہوں نے آج مہمانوں کی ضیافت کا جو اہتمام کیا ہے، اس پر تو ان کو اجر عطا فرما۔ میرے مالک ہم سب کو فکر آخرت عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب کو تو اپنا خیال اور اپنا دھیان عطا فرما۔ اے میرے مالک ہمارے پیشانیوں کو سجدوں کا نور عطا فرما، ہماری زبانوں کو سچ بولنے کا نور عطا فرما، ہماری آنکھوں کو شرم و حیا کا زیور عطا فرما، ہمارے قلب و باطن کو پاکیزگی کا نور عطا فرما، ہمیں حضور علیہ السلام کی عشق و محبت اور اتباع اور آپ کی سیرت میں فنائیت عطا فرما۔ اے میرے مالک ملک پاکستان میں بسنے والے ہر شخص کی خیر فرما، پاکستان کی سالمیت اور اس کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کو استحکام عطا فرما۔ اے میرے مولا حضور کی کل امت کی خیر فرما۔ نفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ دعا مانگنے والوں کے بھی جتنی اعزاء و اقارب دنیا سے گئے ہیں، ان سب کے لیے دعا ہے، ان سب کی بخشش فرما۔ جن کے والدین چلے گئے، والدین میں سے کوئی ایک دنیا سے چلا گیا، مولا ان کو جنتوں میں اعلیٰ مقام دے۔ جن کے والدین زندہ ہیں، ہم سب کو، ان سب کو والدین کی عزت تقریب کر کے مولا کی رضا پانے کی توفیق اور شعور عطا فرما۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہم استرنا بصدرک الجمیل، اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ۔